علامہ صاحب کی ایک بڑی زبردست خوبی ہے، امام حسین کے روزے کے خطیب ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل. اور ان کو وہاں جب آپ سوچیں جو کربلا جن کو جانا نصیب ہو، ہم تو ان کو بڑے نصیب والے سمجھتے ہیں، لیکن جو روزے پہ جا کے جو خطبہ دے سکے جو خطیب ہو، ان کی تو خیر کیا ہی بات ہوتی ہے. تو علامہ صاحب یہ جو ہم رزق کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ رزق ہے کیا؟ سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ رزق وہی ہے جو ہم کھا لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. رزق ایک وسیع ٹاپک ہے، اور اس کا اگر میں مختصر سا صرف ترجمہ کروں تو وہ یہ ہوگا کہ کسی بھی چیز کا ایکسٹرنلی سپورٹو فار دی سروائیول، یعنی کسی دوسری چیز کے بقا کے لیے اس کی ضرورت، انسان کو زندہ رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو رزق کہا جائے. اب اس کے اندر جا کر جو ہے وہ پھر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بیسک پرائمریلی کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایکسٹینڈ کیا کیسے کیا جاتا ہے. قرآن پاک ہی کے اندر اللہ رب العزت نے پرائمریلی جو ہے وہ صرف کھانے پینے کو بھی رزق قرار دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے بہت ساری اور نعمات کو بھی اللہ رب العزت نے رزق قرار دیا ہے. رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، بے شک. لیکن اس میں آ کر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، الرزق رزقان، رزق یطلبہ و رزق تطلبک. کا رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ رزق ہے کہ جس کی تمہیں تلاش کرنی ہے، اور دوسرا وہ رزق ہے جو تمہاری تلاش کرتا ہے. ہر صورت میں وہ آپ کو مل کے رہتا ہے. اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب بھی وہ محراب عبادت میں بیٹھی ہوتی تھی تو من و سلوہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتا تھا. جب بھی حضرت زکریا آتے تو ان سے پوچھتے تھے یہ کہاں سے آئے؟ اعظم من فضل ربی. اچھا وہ کون سا رزق تھا؟ وہ رزق تھا کہ صرف آپ عبادت کریں آپ کو ملے گا، غار میں بھی ملے گا، پہاڑ میں بھی ملے گا. لیکن دوسرا رزق کون سا تھا کہ جب وضع حمل کیا ہے تو اب جب بیٹھی ہیں تو پروردگار نے کیا کہا تھا کہ اس درخت کو ہلاؤ تاکہ وہ رطبن جنیہ جو ہے وہ بغیر موسم کا. لیکن دنیا کو بتانا یہ تھا کہ یہاں پر اگر سوال کیا جائے کہ پروردگار کمرے میں بیٹھے ہوئی مل رہا ہے، دے رہا ہے، ہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب درد زائمان بھی ہے، بالکل، اور اب تو حمل کے ساتھ بھی ہیں. جی اب درد زائمان ہے تو اب کیوں اس کو کہا جا رہا ہے؟ اور بے موسمی پھل ہے، بالکل یا تو ہونا کوئی روٹین کے مطابق. تو یہاں پر بتانا یہ تھا کہ یہ وہ رزق ہے جس کے لیے درخت کو ہلانا پڑے گا، اگر تگودو نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. اس کے اندر پھر جا کر جو ہے وہ کمی پیشی ہوتی ہے، سلب بھی کیا جاتا ہے، بیشتر بھی کر دیا جاتا ہے، واللہ خیر الرازقین. اچھا اب اس کے بعد تیسری آگے چل کر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ رزق میں صرف اس کے ہینڈ سے دے دیتا ہوں. اب رزق میں جا کر کہا جاتا ہے رزق حلال اور رزق حرام. اچھا بائی دا وے رزق حرام نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، رزق جو ہے نا وہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے حرام نہیں ہو سکتا. اچھا تو رزق فقط حلال ہے، ٹھیک ہے، رزق ہے ہی حلال. جی ہاں. اب اس کو حاصل کرنے کے طریقے سے انسان حرام بناتا ہے، اور جو حرام مینز کے تھرو کمایا وہ رزق نہیں ہے. وہ رزق نہیں ہے، وہ رزق یعنی کہ اللہ آپ سے رزق چھین لیتا ہے اگر حرام مینز. وہ جو ہے نا رزق اللہ رب العزت نے جو ہے نا دیا ہے اللہ کی طرف سے ہے تو وہ حرام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن میں اب اس کے حصول کے طریقہ کار میں جب اللہ کی شریعت کو پامال کرتا ہوں اور بائی ہو کر کرک اس کے حصول کی کوشش کرتا ہوں تو اب وہ رزق نہیں ہے بلکہ میں نے خود اس کو حرام بنا دیا ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. وہ اللہ کی طرف سے رزق حلال ہی ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ایک تیسری اور آخری بات اس سے پہلے کہ کسی اور طرف جو ہم جائیں وہ یہ ہوتا ہے کہ سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. بہت سمپل سی بات ہوتی ہے کیونکہ ذرا کوسچن جو ہے نا یہ آتا ہے اور دنیا کو سمجھانا، اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کر اسی فلسفے کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ہیں مسلمان، الاسلام ہوا تسلیم. مسلمان کا مطلب ہوتا ہے کہ سر تسلیم خم کر دے، سرنڈر کر دے، سبمیشن کی منزل پر. ٹوٹل سبمیشن ٹو اللہ پاک. تو سبمیشن کی منزل پر جا کر جو ڈیفینیشن ہے نا اس میں صرف ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا، ساری دنیا جانتی ہے، اگرچہ ابھی آؤٹ آف فیشن ہوتا جا رہا ہے، اب وہ پن لیس آ گیا ہے. اسی زمانے میں ہوتا تھا اسکریچ دی کارڈ، وہ کالنگ کارڈ جو ہوتے تھے کالنگ کارڈ اسکریچ کریں تو آپ نے اس کو اسکریچ کرنا ہوتا. ٹھیک ہے، اسکریچ کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے ڈائل 4 3 6 9 واٹس ایور. اپنی مرضی سے آپ 2 کو 4 نہیں کر سکتے تھے، 4 کو 2 نہیں کر سکتے. اگر کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ غلط نمبر ہی نہیں لگتا، وہ آپ کو ملتا ہی نہیں ہے نمبر ہی نہیں لگتا. جی. تو یہاں پر بہت ساری تعریفیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کر نہیں سکتا
میں دنیا میں آیا ہوں اسکریچ دی کارڈ کرنے کے لیے، جب تک مشیت الہی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ حلال ہے تو حلال ہے، یہ حرام ہے تو حرام۔ میں کہوں کیوں ہے بھائی؟ اسکریچ دی کارڈ یہاں پر لکھا ہوا 4 تو 4 ہی ہے، اس کو میں 2 نہیں کر سکتا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھایا کہ کسی بچے کو بھی یہ بات سمجھ آئی، بہت خوبصورت طریقہ۔ اور یہ جو آپ نے مثال بھی دی علامہ صاحب، یہ یقیناً میں نے ایک نئے انداز میں مثال سنی۔ بہت جمیل بھائی ہمارے زبردست ٹیچر ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی اور دوست بھی ہیں ہمارے۔ جمیل بھائی، اللہ تعالیٰ نے سب کا رزق لکھ دیا، متعین کیا، اس نے کیا۔ ایک تو یہ بتائیے کہ پھر بھی دنیا ماری ماری پھر رہی ہے کہ ہم بس کہیں کسی طرح سے کچھ ہمیں مل جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا، نمبر 1 اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ لوگ تکلیف میں مبتلا ہیں؟ دوسرا یہ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کو مثال دینے کے لیے کیڑا، جب انہوں نے عصا مارا اور ایک کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں بھی کچھ کھانے کو تھا، اور اس نے بھی یہ کہا کہ میرا اللہ جو ہے وہ پتھروں کے بیچ میں مجھے رزق پہنچاتا ہے، تو اس لیے کسی کو کیا گھبرانے کی ضرورت ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت خوبصورت مولانا نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ رزق دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہے، اور ایک رزق معین ہے، ایک رزق معلق ہے۔ معین رزق کیا ہے کہ آپ نے کب پیدا ہونا ہے، کب آپ کو موت آنی ہے، آپ کی کتنی اولاد ہونی ہے، اور آپ کی جو بڑے بڑے عالم تکوینی جو مرحلے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے لکھ دیے، وہ بھی انسان کا رزق ہے۔ ایک پھر رزق معلق ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض، ٹھیک ہے نا، ہر جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے، الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کہ جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ بے شک۔ اب اللہ کی ذمہ کرم پر کس طرح ہے؟ مثال کے طور پر وہ پرندے ہیں، وہ اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو صبح شام ان کو حکم آتا ہے صبح صبح اٹھو اور جاؤ کھیتوں کھلیان میں جا کر چگو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تب تمہیں رزق ملے گا۔ انہیں اڑنے کی چونکہ طاقت دی ہے تو وہ اڑ کر جاتے ہیں کھیتوں کھلیان میں، اس کے لیے محنت مشقت ہے۔ اب اس کے مقابلے میں آپ درخت کو دیکھیے، درخت بھی جاندار ہے لیکن وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، وہ آ جا نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے سینے سے پہلے ہمیں کہا پودا لگاؤ، اس کو پانی دو، پانی لگا کے تناور درخت بنے گا، پھر زمین کے سینے سے خود بخود اللہ نے اس کا رزق دے دیا۔ تو جو چل نہیں سکتا تھا اللہ نے اس کا اہتمام وہیں پر کر دیا۔ اور پھر اسی طریقے سے انسان ہے، انسان چل پھر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، تعقل، تفکر، تفہم، تدبر دیا ہے، تو اس کو کہا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی تگ و تو کرے گا، جتنی انسان اسٹرگل کرے گا، جتنا انسان اللہ کی رازوں کو جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اب آپ وہ دیکھیے کہ رزق کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو رزق یہ کہ ہم کھاتے اور پیتے ہیں، ایک رزق یہ بھی ہے کہ ہم سانس لیتے ہیں، اور سانس کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اور زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ انسان کا جو آپ کا اسٹرکچر ہے اس کے اندر تقریباً 60% جو آپ کا والیوم ہے اٹ کنسسٹ آف دا واٹر، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان وجعلنا من الماء کل شیء، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا، تو انسان کو اللہ نے پانی کا اس کا جو جز ہے اس میں اعظم چیز پانی رکھا۔ چنانچہ اب پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے کہ پانی انسان کو اللہ نے بہت آسانی سے عطا فرما دیا، زمین کھود لو، کہیں چلے جاؤ، واٹر کی بہت ساری اقسام ہے، بارشیں برسا دی ہیں، لیکن ہوا چونکہ ایسنشیل ضرورت ہے کہ نا، وہ کہ فرمایا نا کہ اگر سانس اندر جائے تو باہر نہ آئے تو اسفائکسیا، انسان کی ڈیتھ ہو جائے، اور باہر والا اندر نہ جائے تب دم گھٹ جائے، تو اللہ نے وہ آکسیجن کو انسان کی ناک کے قریب کر دیا کہ جیسے ہی آپ سانس لیتے ہیں آپ کو آکسیجن مل جاتی ہے۔ تو جو چیز ایسنشیل تھی ہیومن باڈی کے لیے اللہ نے اس کو وہیں پر عطا فرما دی۔ اب رہ گیا آپ نے کھانا اور پینا، تو اس کے لیے کہا کہ تم بڑے ہو، بود و باش ہو، اچھی تربیت ہو، اچھے اخلاق ہو، آگے بڑھو، علم حاصل کرو، معرفت حاصل کرو، اور جاؤ جا کر تلاش کرو، اس کے لیے سرگرداں ہو جاؤ۔ جتنا تم کوشش کرو گے اللہ تمہیں اتنی عطا فرمائے گا۔ تو یہ انسان کی کوشش کے ساتھ رکھ دیا۔ لیکن جی آپ کہتے لیکن نہیں، آپ بتائیے۔ نہیں میں تو سوال کرنا چاہتی ہوں۔ میں اب یہاں پر یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے رزق کے کئی اسباب رکھ دیے ہیں۔ بہترین سبب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہو ہا کرو گے اور تم بلا بلا کر کے شور مچاؤ گے تو فرمایا کہ، اور پھر فرمایا کہ جو اگر جس طرح آپ نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات فرمائی، بعض اوقات انسان کے قسمت میں ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا، یہ ہماری تقسیم ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون،
ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکتا, ہم سوال کریں گے کہ تمہیں اتنا دیا تھا, ہو سکتا ہے تمہیں کھانے پینے کا سامان کم دیا ہو لیکن خوبصورت چہرہ دے دیا ہو, اچھی آواز دے دی ہو, تمہیں بہترین اچھی خوبصورت صحت باڈی دے دی ہو, اچھی صحت لہٰذا دے دی ہو.